بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا، اے محمد، آپ نے کہا لبیک۔ آپ بدتمیزی کا جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے۔ آپ نے کہا لبیک۔ کہنے لگا، 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری۔ آپ نے کہا کیا؟ کہا تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ آپ نے کہا اچھا، اور کہا تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا، ایران فتح ہو جائے گا، اتنے بڑے بادشاہ یہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے؟ آپ نے کہا اچھا، تیسری؟ کہا تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے، کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا، ایران اور روم بھی فتح ہوں گے۔ اور باقی رہ گئی تیسری بات، مر کے اٹھنے والی، تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے بتاؤں گا تیسری بات پوری ہوئی کہ نہیں۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، اور واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا، عرب مسلمان ہو گئے، کہنے لگا ایک بات تو پوری ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا۔ اب کہنے لگا دوسری بات بھی پوری ہو گئی، کہیں تیسری بھی پوری ہو جائے، چلو کلمہ پڑھ لو۔ تو اب اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینہ میں ہی گزاری۔ جب وہ عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آتا تو آپ اسے فل پروٹوکول دیتے، تو صحابہ حیران ہوتے، ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے؟ تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اسے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں؟ میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ لیا، جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے، اس کو میرے نبی نے پکڑ کر جنت میں پہنچانا ہے۔ پیارے دوستو، دین کی بات کو پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔